جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر تذابیت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, ایسڈ ریفلیکس بہت زیادہ آتا ہے, پھر لوگ وہ ڈفرینٹ سالٹ بھی لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. کیا ایسا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے جس سے یہ ایسڈ ریفلیکس جو یہ تذابیت رہتی ہے ہمیں یہ ختم ہو جائے؟ رمضان کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا جو سلیپ پیٹرن ہے نیند کا وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے. رات کو سیر کے قریب جا کے سوتے ہیں, پھر 1-2 گھنٹے کے بعد سو کے پھر اٹھ کے سیر ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پراٹھے کے بغیر ہم نے سیری نہیں کرنی, پکوڑے سموسے اور اس کے بغیر ہم نے افطاری نہیں کرنی. بالکل نہیں, یہ تو ہے, یہ تو ٹوٹلی غلط ہے نا. ہم نے افطاری نہیں کرنی, پیٹ بھر کے کھانا ہے. اور ایکسرسائز واک کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو باڈی کا جسم کا نظام ہے وہ ہارمون کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہارمونز کون سے ہارمونز؟ کارٹیسول ہوتا ہے جو اسٹریس ہارمون ہے, کارٹیسول ہوتا ہے, ایڈرینلین ہارمون ہوتا ہے اس کی ریلیز, اور ساتھ میں HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ جو اسٹمک میں پیدا ہوتا ہے ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے باڈی کے اندر, اور ان کا آٹومیٹکلی آپ کے جسم کے اندر جو معدے کے اندر جو تیزابیت کا عمل ہے وہ تیز ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ میں ایسڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ معدے کے اندر تو تیزابیت کرتا ہی ہے, وہ ریفلکس اوپر کے خوراک کی نالی کے ذریعے منہ میں بھی بعض اوقات اس کا ٹیسٹ آنا یا کڑوا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنی ڈائٹ کو کم رکھیں اور بیلنس ڈائٹ لیں. تو نہیں, ہمارے تو یہاں پہ سارے سحری کرتے ہیں, سحری کرتے ہی سو جاتے ہیں. ہاں وہی ہے نا کہ کھانے کے فوراً بعد سوئیں گے تو پھر تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوگا, کھانا ہضم نہیں ہونا, ایسڈ بننا ہے, اس نے پھر باہر کی طرف آنے. ایک بندے نے سحری کر لی ہے, اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, تو اس کو وہ کھانا ڈائجسٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ 4:30 پونے 5 بجے سحر کا ٹائم ختم ہوتا ہے, 4:45 بجے تک اپنی سحری کمپلیٹ کر لیں, مکمل کر لیں. آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, آدھا گھنٹہ, تاکہ آگے نماز پڑھتے ہوئے 10-15 منٹ اور ہو جائیں تو آپ کو آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ مل جائے گیپ سحری میں اور سونے میں.